اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی صورت نمبر 2 سورہ البقرہ کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور آیت نمبر ہے 142، آیت نمبر 142، اور قبلے کا جو چیپٹر ہے وہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو رانگ کنسیپٹ، مس کنسیپٹ جو ہے، رانگ کنسیپٹ، کہ کل جب ہم نے پڑھی تھی یہ بات کہ قرآن مجید میں کل کے چیپٹر میں جب ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قبلے کا جو دوسرا سپارہ جی سٹارٹ ہوتا ہے، جی قبلے کی بات وہاں سے سٹارٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تجھ سے خوش نہیں ہونے والے یہود اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کے طریقے کی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو پیروی کرے ان کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہے کہ بے شک ان ھدی اللہ ھو الھدی، رستہ وہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، وَلَا إِنِ، اور ان کی خواہش کیا ہے، ان کی وہ کس میں خوشی ہیں، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا، تو تجھ کو اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی بچانے والا، کوئی ولی نہیں۔ یہ بات ہم پڑھ رہے تھے۔ اب جب قبلے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیا کہ ابراہیم کون ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ابراہیم کو آزمایا، وہ اپنے امتحان میں پاس ہوا، میں نے ابراہیم کو کہا کہ میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، تو لوگوں کو لیڈ کرنے والا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ضروریت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہیں، تیری ضروریت کی بات ہو رہی ہے، وہ اس عہد کو نہیں پہنچنے والے، ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں بتایا اس کتاب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اللہ عہد کر رہا ہے، ان کے جب عہد کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا گھر کو لوگوں کے ثبوت کے لیے، لوگوں کے امن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد کیا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، سورہ حج میں، اور یہاں جو بات آئی کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے جو ان کے لیے عدالت مقرر کی، اس سے جب وہ قواعد و ضوابط بلند کر رہے تھے تو اللہ سے کہہ رہے تھے کہ قبول فرما، سننے والا ہے، ہماری طرف متوجہ ہو، بے شک تو متوجہ ہونے والا ہے۔ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی بات نہیں ہے، بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی بات بالکل نہیں ہے، جو لوگوں نے ایک فیک جو بات بتائی ہے، فیک سٹوری جو بنائی ہوئی ہے، بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر ایک دعا مانگی، انہوں نے کہا ربنا ارنا مناسکنا، اے ہم کو پالنے والے ہم کو دکھا ہمارے طریقے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے ہم کو پالنے والے بھیج ان میں تیرا بھیجا ہوا، اے ہم کو پالنے والے بھیج ان میں تیرا رسول بھیجے جو ان کو کتاب کی تعلیم سکھائے، احکامات کی تعلیم سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ تجھ کو پھیرے گا، کس طرف پھیر رہا ہے؟ ابراہیم کی طرف پھیر رہا ہے، تو وجہ بتا رہا ہے کیا؟ تاکہ تجھ پر پوری کرے نعمت، تاکہ تجھ پر پوری کرے نعمت، وہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بتائے گا تاکہ تجھ پہ پوری کرے نعمت۔ کون سی نعمت؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کیسے؟ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہاں چیپٹر ختم ہوگا کہ جو تجھے کہے گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ تجھے جو اس طرف ڈائیورٹ کرے گا، اس طرف تجھے موڑے گا، وہ تیری ڈائریکشن کی سمت ابراہیم کی مسجد کی طرف لے جائے گا۔ وہ لے کے اس وجہ سے جا رہا ہے، جب ہم یہ آخر میں جب چیپٹر ختم ہوگا وَلِأُتِمَّ، تاکہ پوری کرے نعمتی، میری نعمت، علیکم، تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ راہ پاؤ۔ کیسے یہ پورا ہوگا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے تمہارے پر ہماری آیات۔ تو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا یہ مانگی تھی۔
تو وہ یہ بتا رہے ہیں قبلے سے اب جب بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کے رستے سے کون منہ موڑے، جو ہم نے کل کے چیپٹر میں پڑھا، ابراہیم کے رستے سے صرف وہ مڑتا ہے جو بے وقوف ہے۔ اب ہم آ جائیں گے یہاں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول السفہاء، بے وقوف لوگوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے کہا جو ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص، کون شخص ہے جو ابراہیم سے ڈائیورٹ ہو؟ الا من سفہ نفسہ، جس کا نفس ہی بے وقوف ہے، عقل نہیں رکھتا، وہ ابراہیم سے ڈائیورٹ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ جو ٹریڈیشنل مسلم کمیونٹی ہے، جو یہود ہیں، جو نصرانی ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے جو ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں، یہ سب کے سب کیا کلیم کر رہے ہیں کہ وی آر دی فالوورس آف پروفٹ ابراہیم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ یہود اور نصارہ نے بھی یہی کہا، یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم یہود اور نصارہ ہیں، تو انہوں نے یہود یہود ہیں، نصارہ نصارہ ہیں۔ وہ یہود نے کہا کہ ابراہیم بھی یہودی تھا، نصرانیوں نے کہا ابراہیم بھی نصارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مسلم تھا، وما کان من المشرکین۔ تو اس بات سے ٹریڈیشنل مسلمز جو ہیں وہ یہ خوش ہوئے، دیکھا ابراہیم تو مسلم تھا، وہ اگلی بات نہیں دیکھ رہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ تو مسلم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ ہے رب، جہان والوں کو پالنے والا۔ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگوں نے کہا، من الناس، انسانوں میں سے، ما واللہم، کیا ہوا ان کو، کون سی چیز نے پھیر دیا، ما واللہم، ان اس چیز سے، قبلتہم التی، جس چیز کے اوپر پہلے تھے، کانو علیہا، جس کے اوپر تھے، قل اللہ، کہو اللہ کے لیے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ہے۔ اب یہاں جب دو سمت کی بات آئی، مشرق اور مغرب، اس وجہ سے لوگوں نے قبلے کو لفظ ڈائریکشن کی طرف لے گئے، لفظ ڈائریکشن کی طرف لے گئے۔ جو ٹریڈیشنل مسلمز کا قبلہ، جو سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر مسجد الحرام جس کو کہتے ہیں، کیا وہ کسی کے نارتھ یا کسی کے ساؤتھ میں نہیں ہے؟ وہ بہت سی کنٹریز کے، وہ تو کیا کہتے ہیں، تو سرکل میں ہے نا، صرف ایسٹ اور ویسٹ پہ تو نہیں ہوگا، بہت سی کنٹریز کے ساؤتھ پہ بھی ہے اور ویسٹ پہ بھی ہے۔ قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی رستہ دکھلاتا ہے۔ وکذالک جعلناکم، اور اس طرح ہم نے کیا تم کو، امتا وسطا، اچھے لوگ کیا ہم نے تم کو۔ وسطا لفظ اوسط سے آتا ہے، جس کو آپ انگلش میں ایوریج کہتے ہو۔ قرآن میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ ان کے اچھے نے کہا اوسطہم، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر وٹنس، لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے تو کوئی ڈائریکشن نہیں بنائی تھی جس کے اوپر تو تھا۔ لوگوں نے اس کو پتہ کیا، لوگوں نے کہا کہ پہلے جی بیت المقدس تھا قبلہ اول، اور قبلے کو نماز سے ریلیٹ کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ وما جعلنا القبلہ، نہیں ٹھہرایا ہم نے قبلہ، التی، وہ قبلہ، کنت علیہا، جس کے اوپر تو تھا، الا، صرف یہ کہ لنعلم، ہم اس چیز کو لوگوں کو جھنجھوا دیں، من یتبع الرسول، کس نے رسول کی پیروی کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اوپر پھر گیا عقبیہ۔ اب یہاں عقبیہ کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ایڑیاں۔ لفظ کعبین سے فامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین، وہ کعبین کش والا کاف ہے، ڈنڈے والا کاف ہے، اور اس کے بعد عین ہے، اور اس کے بعد بے ہے، کعب، جو لفظ کعبے کے لیے آیا ہے، کعبین، تمہاری دو ایڑیاں، ٹھیک ہے نا،
عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، ممن ینقلب، وہ جو پیچھے پڑ جائے، علی عقبیہ، اس کے پیچھے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کوئی ڈائریکشن مقرر نہیں کی تھی، اس نبی نے ابھی کسی پہلے کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ تو لوگ کہہ رہے تھے، یہ تو لوگوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ تو راہ پا جاؤ گے۔ ابراہیم بھی یہودی تھا، ابراہیم کے بچے اسحاق، اسماعیل، یعقوب سب نصرانی تھے، سب یہودی تھے، اور ہم لوگ بھی وہی ہیں، ہماری پیروی کر دو۔ اب نبی علیہ السلام نے نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ان لوگوں نے کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ پھر گئے اس چیز کی طرف جس پر پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو پہلے کوئی ڈائریکشن مقرر ہی نہیں کی تھی۔ وما جعلنا القبلہ، ہم نے کچھ نہیں ٹھہرایا قبلہ، التی کنت علیہا، جس کے اوپر تو تھا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کون رسول کی پیروی کر رہا ہے، کہ جو رسول کہہ رہا ہے، رسول کے پر ابھی کوئی قبلہ مقرر نہیں کیا گیا۔ تو کہہ رہے نہیں پہلے بیت المقدس تھا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے پہلے بیت المقدس تھا؟ ایک آیت، سنگل ایک آیت دکھا دے کہ ہم نے تجھ کو بیت المقدس سے موڑ کر مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ ایک آیت دکھا دو مسجد اقصی سے موڑ کے مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ ایک آیت نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ جو 2 رکوع ہم پڑھیں گے اس میں بھی کہیں صلات کی بات نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ پورے کیے ہیں اعتدال کے ساتھ اور احسان کے ساتھ۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات پورے کیے، وعدلا، احسن طریقے سے اور بہت عدل، بہت ہی اچھے انداز میں۔ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدلنے والا۔ اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ وہ جس پر آپ تھے۔ اچھا اب یہ لوگ اس کا لفظی ترجمے میں لوگ یہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلہ مقرر کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کون اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ جو قبلہ مقرر کر رہا ہے بقول تمہارے، وہ بھی تو اسی لیے کر رہا ہے کہ کون اس کی پیروی کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی ڈائریکشن وضع نہیں کی تھی، کوئی کسی پہلے کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم بھی یہودی تھا، نصرانی تھا، تم بھی یہود و نصرانہ بن جاؤ، ہم بھی یہود و نصرانی ہیں۔ وما جعلنا القبلہ، نہیں ٹھہرایا ہم نے قبلہ، ڈائریکشنز، التی کنت علیہا، جس کے اوپر تو تھا، الا سوائے یہ کہ لنعلم، ہم یہ چیز جچوا دیں، من یتبع الرسول، کون ہے پیروی کرنے والا بھیجے ہوئے کی، ممن ینقلب، اور کون ہے ان میں سے جو پھر جاتا ہے، پلٹا مارتا ہے، علی عقبیہ، خود کی پیٹھ پہ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت مشکل تھا، یہ بہت مشکل تھا، الا علی الذین، سوائے اوپر ان لوگوں کے، حد اللہ، جن کی اللہ نے رہنمائی کی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں نے اس مسئلے کو، بھائی تم سیدھی سیدھی اللہ کی آیات پڑھ لو کہ ہم نے ایسا کوئی قبلہ مقرر ہی نہیں کیا تھا جس کے اوپر تو تھا، دیر واز نو ڈائریکشن، کوئی قبلہ نہیں تھا۔ ہاں اللہ اپنے رسول کی طرف احکامات بھیج رہا ہے کہ یہ دیکھے کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی پیٹھ پہ پھر جاتا ہے۔ قد نرا، اب یہاں سے لوگ بولیں گے کہ جی وہ ایک مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ہیں، اور پھر وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہیں نماز کا کون بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے؟ بولے آپ کو نہیں پتا نا، وہ جی وہ ہو رہا تھا، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے تو رسول کی یہ شان ہے کہ وہ تو ان کے گھر میں لوگ آتے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نہیں آئی۔ قد نرا، ہم نے دیکھا، تقلبا، وہی لفظ قلب سے ہے پھرنا، وجہ کا، تیرا وجہ، فی السماء، آسمان میں، فلنولینک، بس ہم تجھ کو پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاہا، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو تو پسند کرتا ہے، ترضاہا، جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو۔
اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی رضا میں کوئی کام نہیں کرتا. تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ بہت جلد میں تجھے دوں گا فَتَرْضَىٰ تو راضی ہو جائے گا. تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے قبلے کی طرف موڑ دوں گا تو خوش ہو جائے گا تو راضی ہو جائے گا. کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لوگ جو بات کرتے ہیں نا، لوگ جو بات کرتے ہیں کہ وہ ایک مسجد کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے، اور جس مسجد میں پڑھ رہے ہیں اس کو مسجد قبلتین کہہ دی کہ اسی مسجد کے اندر پہلے یہ ڈائریکشن تھی، جب یہ آیت کا نزول ہوا تو وہ پھر دوسری طرف منہ مڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف مڑ گئے. لوگوں کے پاس اس بات کی دلیل علی بینۃ من ربہ تو لا کے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. شطرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شطرہ کا ترجمہ لکھ رہا ہے کی طرف. کی طرف تو نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، مسجد الحرام سے مسجد اقصی. فَوَلِّ وَجْهَكَ الی المسجد الحرام تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ فولِ کا مطلب کہہ رہے کہ موڑ دے وجہک تیرا چہرہ الی المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. اور یہ لفظ شطرہ یہاں پر کتنی دفعہ آئے گا؟ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، فولے کے ساتھ وجہک آیا، سنگولر تھا. فولو موڑ لو، وجوہکم شطرہ، شطرہ ہو پروناؤن ہے مسجد الحرام. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، اب یہ غور سے بات سنیں، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اور نہیں ہے اللہ بغافل اس غافل اما یعملون اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر تو لائے اور اگر لائیں الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں بکل آیا تمام نشانیاں ما تبعوا قبلتک وہ نہیں پیروی کرنے والے تیرے قبلے کی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اوپر لکھا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے ان کے پالنے والی کی طرف سے. اللہ غافل نہیں اسی چیز تم عمل کرتے ہو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بِكُلِّ آیا ما تَبِعُوا قِبْلَتَک وہ تیری قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. ابھی تک قبلہ لوگوں کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ بلڈنگ. ابھی تک لوگوں کے دماغ میں قبلہ کیا آ رہا ہے کہ بلڈنگ، کہ وہ جو مسجد الحرام کے اندر جو سعودی عرب میں حجاز کے اندر ایک مسجد ہے مسجد الحرام اور اس کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو وہ قبلہ کہہ رہے ہیں، اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ. وما انتا اور نہیں ہے تو بتابعن پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی. ان کا قبلہ کون سا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے انہی کی قبلے کی پیروی کر رہے تھے، مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کر نماز پڑھ رہے تھے. ان کا قبلہ کون سا ہے تو صحیح، بندہ بولے کہ نہیں ہے ہی نہیں تو یہاں نہیں لکھا ہوتا کہ وما انت بتابع قبلتہم. اتنا ہی نہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ملٹیپل قبلے آ گئے. اور نہ وہ ہیں ایک دوسرے کے قبلوں کی پیروی کرنے والے. بتاؤ عیسائیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بتاؤ یہودیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیروی کرتے تھے مسجد اقصیٰ کی، جو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے اور یہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح کہہ رہا ہے
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو ساری کی ساری نشانیاں بھی لے آئیں، یہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. قبلہ کوشچن مارک بن گیا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ اول، حالانکہ خود کی کتاب میں پڑھتے ہیں، صبح شام مولوی پڑھتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، گا کے پڑھتے ہیں، اول کا نام آ گیا وہاں، وہ یہ کہتے ہیں قبلہ اول. ان اول، اللہ تعالیٰ نام لے کے بتا رہا ہے، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، للذی، وہ ہے للذی ببکہ تھا، جو بکہ میں ہے، مبارکہ، برکت والا، وہ ڈے فرسٹ پہلا گھر. یہ نہیں کہ زمین پہ کوئی چٹیل میدان تھا تو وہ تھا، یہ نہیں کہا جا رہا. پہلا گھر جو اس مقصد کے لیے ان اول بیت وضع للناس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. These two verses are synonym to each other. ان اول بیت وضع للناس، وضع کا مطلب ہے وضع کیا گیا، رونما کیا گیا، کھڑا کیا گیا. اور وہاں کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سمجھ آئی؟ اب یہاں جو بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ساری کی ساری نشانیاں لے آ، تو سب کچھ لے آ، یہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. تو نے بھی ان کے سامنے کیا نشانی لے کر آیا؟ وہ تجھ کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور آگے کیا کہا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. یہ خواہشات قبلہ ہوتا ہے کہ پہلی بات ہے. ابھی لوگ بولتے ہیں نا کہ جیسے یہ لوگ بات کر رہے ہوں کہ جی یہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، وہ ان کے یہ ابو بکر نے یہ کہا، حضرت عثمان غنی نے یہ کہا، حضرت علی نے یہ کہا، اور جی وہ پہلے مسلمانوں کے وہ خلیفہ تھے، وہ یہ تھی. یہ ساری کے سارے کیا ہیں؟ ان کی قبلہ، ان کی باتیں ہیں، ان کی پہلی باتیں کہ ہم پیچھے 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 جائیں گے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اور انہوں نے نام کس کے لیے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد موسیٰ، عیسیٰ. انہوں نے کہا وہ سب یہود و نصارہ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی پیروی کرے گا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا، تو نہ تیرے کو کوئی اللہ سے بچانے والا، نہ تیری کی مدد کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اس کو کس طریقے سے میں نے لیڈر بنایا. پہلے اس کا امتحان لیا، وہ پاس ہوا، اس کو لیڈر بنایا. اس نے کہا میری اولاد میں، تعالیٰ نے کہا تیری اولاد میں صرف ظالم ہے وہ نہیں. پھر بتایا ابراہیم کے بیٹے اور اسماعیل، ابراہیم کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو، ان کے ساتھ عہد لیا. اور وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات بلند کر رہے تھے، قواعد و ضوابط بلند کر رہے تھے اس گھر سے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری رہنمائی کر، ارنا مناسکنا وتب علینا، ہمارے اوپر مہربانی کر، ہماری طرف متوجہ ہو، بھیج ان کے اندر تیرا بھیجا ہوا جو تیرے کو، جو ان کو تیری علم کا آیات سکھائے، ان کی رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں میں سے کون ہے بے وقوف جو ابراہیم کے راستے سے مڑ جائے؟ بے وقوف لوگوں نے کہا ان لوگوں کو کیا ہو گیا جس چیز کے اوپر تھے اس سے پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو کوئی چیز مقرر کی نہیں تھی بھی ڈائریکشن. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. تو مسجد الحرام ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ہم یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جہاں سے یہود اور نصارہ کا چیپٹر سٹارٹ ہوا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ جو ہم پیچھے سورت پڑھ کر آئے ہیں، کہ ابراہیم نے کہا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور تعالیٰ نے کہا لا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے گھر کو، ایک آیت ہے، غور سے سنو قرآن مجید کی آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے ٹھہرا دیا گھر کو، یعنی اس سے پہلے نہیں مقرر کیا ہوا تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے مقرر کر دیا گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اوپر کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، لیڈر بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔ فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو یہ ساری باتیں کھول کے رکھ دے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کہ وہ کتنی باتیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ابراہیم بھی یہودی تھا، کہ ہم جس طریقے پر ہیں ابراہیم کا یہی طریقہ تھا، وہ یہودی کہہ رہا ہے۔ اور اسی کے پیرالل میں ایک نصرانی ہے، یہود اور نصرانہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، وہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہود کچھ بھی نہیں ہے۔ نصرانی کہہ رہے ہیں یہود اہمی ہے، اور نصرانی کہہ رہے ہیں یہود اہمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دونوں کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اس کی اسباط، موسیٰ، عیسیٰ، وہ سب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کیا تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے۔ نصرانی کہہ رہے ہیں وہ سب نصرانی تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما انت بتابع، تو ان کی بات ماننے، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، میری اس سب بات کو غلط وہ آدمی کرے گا جو مجھ کو بتلائے گا کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے جس کی عیسائی پیروی نہیں کرتے، اور یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے جس کی یہود پیروی نہیں کرتے۔ شو می دی بلڈنگ۔ اگر قبلہ سم تھنگ ریلیٹ ٹو بلڈنگ ہے تو بلڈنگ دکھاؤ جس کی یہود پیروی نہیں کرتے ہو نصرانیوں کا، اور نصرانی پیروی نہ کرتے ہو یہودیوں کا۔ پھر سنو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنو جو قرآن میں آ رہی کہ ہم نے وحی کی سورہ یونس میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اس سے پہلے کیا بات آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَمَا آمَنَ لِمُوسَى، پس جو ایمان لے کر آئے ساتھ موسیٰ کے، الا، اس کے سوا نہیں کہ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے جو لوگ تھے، جو موسیٰ کی قوم کے لوگ تھے، اس کی ذریت ایمان لے کر آئی علی خوف من فرعون، اوپر فرعون کے خوف سے، کہ زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، جو ذریت تھے وہ ایمان لے کر آئے فرعون کے خوف سے، وملئہم، ان کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو عذاب کرے، کہ وہ ان کو عذاب کرے، فطرے میں ڈالیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون جو تھا وہ زمین میں، خود کے ملک میں سرکش تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، حد سے بڑا ہوا تھا۔ وَقَالَ مُوسَى، اور موسیٰ نے کہا یا قوم، اے میرے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اس کے اوپر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اس کو سمجھتے ہو، تسلیم کرتے ہو اس کو۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہا، جو ذریت تھی، فَقَالُوا، انہوں نے کہا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، لا تجعلنا، مت مقرر کر ہم کو، مت ٹھہرا ہم کو، فتنة للقوم الظالمین، ان لوگوں کا فتنہ آزمائش جو ظالم ہیں، ونجنا، اور ہم کو نجات دے، برحمتک، ساتھ تیری رحمت کے، من القوم الکافرین، ایسے لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب سنو، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اس کے بھائی کی طرف، آیت نمبر 87 سورہ یونس، قرآن مجید کی سورت نمبر 10 ہے۔
ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف و اخی اس کے بھائی کی طرف ان تبوّا، تبوّا کا مطلب ہے لفظ ہے بوا، جگہ دینا، آوا، جگہ دینا. دیکھا اذ بوّأنا لابراہیم، جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ دی، لمکان البیت، اذ بوّأنا لابراہیم مکان البیت، جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ انڈیکیٹ کر دی، مقرر کر دی. ان تبوّأ لقومکما، تم دونوں خود کی قوم کے لیے جگہ پروڈیوس کرو، جگہ کریٹ کرو، جگہ دو. بمصر بیوتا، ساتھ مصر کے کس چیز کے لیے جگہ دینی ہے؟ بیوتن، گھر کی نہیں، بیوتن، گھروں کی، ملٹیپل ہاؤسز، آفیسز، کورٹس، ڈائریکٹریٹ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، ٹھہراؤ ان گھروں کو، ٹھہراؤ بیوتکم، ان تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خود کے گھروں کو تم مسجدیں بنا دو، اس پوری آیت میں مسجد کا نام بھی نہیں ہے. اگر ان کے گھر ہوتے، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تبوّأ لقومکما، مقرر کرو اپنی قوم کے لیے، بمصر، ساتھ مصر کے، بیوتا، گھروں کو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، ان گھروں کو قبلہ ٹھہراؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو. اب ایک گھر تو نہیں ہے، ایک گھر تو نہیں ہے، ملٹیپل ہاؤسز ہو گئے نا. اف دیر از اے بلڈنگ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 گھر یہاں مقرر کیے، 2 گھر وہاں مقرر کیے، 2 گھر وہاں مقرر کیے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان گھروں کو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، ٹھہراؤ خود کے گھروں کو قبلہ، ان گھروں کو قبلہ ٹھہراؤ. تو تم تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ پہ قائم ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو پیغام دیں، بشارت دیں ان کو. ایکچوئل کیا کہا گیا ہے؟ ایکچوئل کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایکچوئل کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، فرعون کی طرف بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو، سسٹم کو قائم کرو. میک اے سسٹم کہ میری یاد ہو، میں تمہیں یاد ہوں. تعالیٰ کہہ رہے اس مقصد کے لیے تم جگہ مقرر کرو، اور ان جگہوں کو، ان گھروں کو کیا بناؤ؟ قبلہ، ڈائریکٹریٹ. قبلے کا جس نے ترجمہ ڈائریکشن کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن سے یہ فزیکل ڈائریکشن کی طرف چل گیا. ڈائریکٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹریٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر ڈائریکٹر موجود ہوتا ہے. ڈائریکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر ڈائریکشن دیتا ہے. لوگوں کو محمد علیہ السلام کی ذات پر وہ یہی کوئسچن لگا رہے تھے. بندہ بولے کہ آپ یہ کوئسچن کی بات کیوں کریں گے جب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی آئے گی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہوے اوپر انسانوں کے لیے، علیکم اوپر تمہارے، حجہ، حجت، کوئسچن مارک نہ ہو. کس ڈائریکشن پہ چل رہے ہو؟ تانا، تاکہ نہ ہوئے واسطے اوپر تمہارے کوئی تانا. یہ بھی ہم پڑھیں گے. کہ ڈائریکٹر کون ہے؟ ابراہیم. ڈائریکٹریٹ مسجد الحرام. Who was the first director of مسجد الحرام؟ ابراہیم. اس کو کس نے لگایا اس عہدے پر؟ اللہ رب العزت نے لگایا، ایسے نہیں لگایا. اس کا امتحان لیا، وہ پاس ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھ کو ڈائریکٹر لگاتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما. اس نے کہا میری اولاد میں سے. تعالیٰ نے کہا ہر کوئی نہیں لگے گا. لا ینال احد الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے نہیں پہنچنے والا ظالمین کو.
اور اسی کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے پہلا عہد لیا جو تم کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بتا رہا ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اس کے بیٹے اسماعیل سے۔ ڈائریکشن شطرہ، لفظ شطر جو آ رہا ہے لوگ اس کو کی طرف کہہ رہے ہیں نا، کی طرف ڈائریکشن، سمت۔ ابھی جیسے بات آئی قرآن مجید میں شطر کی بات آئی، اس کی جمع کا لفظ آیا اشراط، کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی اشراط جو ہیں آ چکی ہیں، اس کی سائنس، اس کا نالج، اس کی نشانیاں جو ہیں آ چکی ہیں، حصے، پارٹ، سمبلز، اس کا منشور، اس کا فوکس، جس چیز کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، شطر۔ اس کی عظیم ایگزامپل کہ لوگوں نے جو کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا الطہور شطر الایمان، ترجمہ اس کا لکھا، عربی میں لفظ نصف موجود ہے، نصف ہو اس کا آدھا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارا آدھا ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیوی۔ نصف لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اب جو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، حالانکہ خود ہی بنائی عربی، الطہور شطر الایمان خود ہی عربی بنائی، قرآن میں نہیں کی ہوئی، اور اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، لفظ طہور اسی طرح ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو کہا وَطَهِّرْ بَيْتِي اللہ تشرک بی شیئا وَطَهِّرْ بَيْتِي، کہ شرک نہ کر میرے ساتھ، میرے گھر کو پاک رکھ۔ یہ پاک رہنا، تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کے سوا نہیں کہ مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو جب کہہ رہے ہیں نا الطہور شطر الایمان، شرک نہ کرنا ہاں ایمان کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی پاک صاف بن ٹھن کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ زنا خوری نہیں کر سکتا؟ ایک آدمی پاک صاف پرفیوم شرفیوم لگا کے بیٹھ کے رشوت خوری نہیں کر سکتا کہ میں آدھا ایمان تو میرا ہے بھائی؟ ایک انسان پاک صاف پرفیوم شرفیوم، بڑے اچھے کپڑے شپڑے لگا کے، بڑی خوشبوئیں اگربتیاں لگا کے، جی میں نے بڑی صفائی کا ماحول بنایا ہوا، یتیم کے، غریب کے، مسکین کے مال نہیں کھا سکتا۔ ایک انسان بڑا جی بڑی پرفیومیں شرفیومیں لگا کے، بڑے عطر شطر لگا کے، بڑا چمک دمک کر ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا، ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ پاک ہونا کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی۔ کیوں؟ کہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جب شرک ہوگا تو پھر طہارت نہیں ہوگی۔ جب تعالیٰ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو اپروچ نہیں کر سکتے، ٹچ کرنے کی بات نہیں ہے، اس قرآن کو پہنچ نہیں سکتے وہ جو طاہر نہیں ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے قرآن وہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جو خود کو اللہ کی گرفت میں دیتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ان کو قرآن سمجھ میں آئے گا نا، جو دوسری کتابوں کا سہارا لیں گے، بیچ میں ایڈ کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دیتے ہیں، وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو جو یہاں بات آ رہی ہے شطر کا مطلب ہے پارٹ، اس کی بنیاد۔ مسجد الحرام کی بنیاد کیا ہے؟ ابراہیم اس کا لیڈر ہے، ابراہیم، اور کہاں کھڑا؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہی ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ شرک نہیں کہ تمہاری ڈائریکشن جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ مسئلہ یہاں لوگوں نے یہ کھڑا کر دیا، لوگ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے آئے اور باقی جتنے انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، ایک خود ساختہ بات بنا دی۔ ہم نے کل بات کی تھی
کہ وصّیٰ بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کی وصیت کی اور یعقوب کو، یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے، یعقوب کی وصیت آگے لکھی ہوئی، لوگ تو میں لکھ رہا ہوں یعقوب نے یہ وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم کی اولاد میں اور اسحاق کی اولاد میں ظالم بھی ہیں اور محسن بھی ہیں۔ انسان کی دو ہی طرح کی قسم ہے نا، یا ظالم ہوگا یا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم کی ضروریت میں اور اس کے بیٹے اسحاق کی ضروریت میں ظالم بھی ہیں اور محسن بھی ہیں۔ اسماعیل کی ضروریت میں ان دونوں کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں کیا؟ لوگوں نے خود کو نبی علیہ السلام کو الگ کیا، ان لوگوں نے ان کے اوپر کوشچن ہی یہ کیا ہوا تھا کہ تمہارا اگلا کون ہے، کون ہے؟ جیسے ابھی آج آپ کسی کے سامنے جا کے بات کرتے ہو، لوگ بولتے ہیں کون ہو، سنی ہو؟ پھر کسی اور سے بات کرتے وہ بولتے ہیں کون ہے، شیعہ ہو؟ مطلب سنی ہو نہیں، مطلب کوئی تو ہوگا تمہارا جس کو تم مانتے ہوگے۔ کوشچن کیا تم سے کسی نے؟ تم سے کیا بھائی کوئی تو ہوگا جس کو تم مانتے ہوگے، کون ہے؟ تو اگلا پچھلا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی نہیں مقرر کیا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تجھ کو اس طرف پھیر رہے ہیں جس پہ تو راضی ہوگا، کس کی طرف کہ تو شرک کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تجھ کو کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ جو انسانوں کا امام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مسجد کی طرف تو منہ موڑ لے۔ مطلب بولے یہ کیوں کہہ رہے اس کی مسجد کی طرف؟ تو اس کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم تجھ کو انسانوں کا امام بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، نام کیا آ رہا ہے ابراہیم کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے تجھے انسانوں کا امام ٹھہرایا۔ اس نے کہا میری ضروریت میں سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ظالمین کو نہیں پہنچتا میرا عہد۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے ٹھہرا دیا گھر کو، اب وہ کہہ رہے ہیں مصابت کا ترجمہ لکھ رہا ہے لوگوں کے لیے جائے ثواب، مثبت اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی ہے، للناس و امنا، امن دینے کے لیے۔ امن تمہیں کورٹ سے ملتا ہے، عدالت سے ملتا ہے، وہ امنا۔ آگے تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اللہ نے تمہیں نہیں کہا کہ ابراہیم کے جہاں پہ فٹ پرنٹ ہے وہاں جائے نماز بچھا کے وہاں پہ 2 رکعت 4 رکعت 16 رکعت نماز پڑھ لو۔ اللہ نے تمہیں یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے ابراہیم کے پیچھے چلو، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کیوں؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، حنیف تھا، وہ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ تو وہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو پرچار کیا تو لوگوں نے کہا یہودی بن جاؤ، کچھ نے کہا نصرانی بن جاؤ، بالکل راہ پا جاؤ گے۔ کہا ابراہیم بھی یہودی تھا، اسحاق بھی یہودی تھا، یعقوب بھی، اس کے بیٹے بھی۔ دوسرے گروپ نصرانیوں نے کہا ابراہیم بھی نصرانی تھا۔ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کو بولو کل، تعالیٰ نے کہا کہو کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، رستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا رستہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو انسانوں کا امام ٹھہرایا ہے؟ ابراہیم کو۔ کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کہہ لیا تو لوگوں تو بیوقوف لوگوں نے، کہ وہ بیوقوف کیوں کہا ان کو؟ کیونکہ وہ لوگ تھے جو ابراہیم سے ڈائیورٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو اس چیپٹر میں یہ آیت لکھی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کون ہے وہ شخص جو ابراہیم سے خود کو ڈائیورٹ کرے سوائے وہ شخص جو نفس کا بیوقوف ہے؟ تو بیوقوف لوگوں نے کہا کیا ہوا، ان کو اس سے پھر گئے جس پر تھے۔ تو یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم سے پھرے ہوئے ہیں۔ تو جو ابراہیم سے پھرے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا، ابراہیم کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ بولیں گے تو یہ تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے کہ آسمان کی طرف منہ کر رہے تھے۔ کسی چیز کی طرف منہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے الی السما، آسمان کی طرف۔ فی السما، آسمان میں۔ الی السما، آسمان کی طرف۔ لفظ الی، الیہ، اس کی طرف،
ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف. تو یہاں جو بات آ رہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ ایک دوسرے کی، اب میں اگر بول دوں کہ یہ ایک دوسرے کی کہاوتوں کے اوپر کبھی ایمان لانے والے نہیں، اور نہ تو ان کی باتوں کے اوپر. کیوں؟ آگے لکھا ہوا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بات کس کی آ رہی ہے؟ قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو نہیں ہے پیروی کرنے والا ان کے قبلے کی. اس سے پہلے کیا آیا؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو ساری کی سارا علم ان کے پاس بھی لیا، یہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اب ان کا قبلہ کیا ہے؟ احواءہم، ان کی خواہشات، یعنی ان کی کہاوتیں، ان کی باتیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ نہیں ہے ایک دوسرے کی قبلے کی، ایک دوسرے کی کہاوتوں کی، ایک دوسرے کی خواہشات کی پیروی کرنے والے. یہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو انہیں پیروی کی، ان کی خواہشات کی، ان کی ڈیزائرز کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تو ظالمین میں سے ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، غور سے بات سننا، الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما، اسی طرح، یعرفون ابناءہم، جیسے خود کے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا توریت اور یہود والے خانہ کعبہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح خود کے بیٹے کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کی کتاب میں کہیں اس کا ذکر ہوا ہے سعودی عرب والے خانہ کعبہ کا؟ کہیں سے بھی نہیں آ رہا. وہ تو نہیں مانتے. کس کو؟ ڈائریکشنز کو، کہ وہ اس کتاب کو اسی طریقے سے پہچانتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا نا کہ وہ اس سے پہلے جس کو پہچانتے تھے وہ کافروں کے سامنے کھول کے رکھتے تھے. وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کو پہچانتے تھے، جب وہ اس کے پاس آ گیا اس سے ان کو انکار کر دیا اور پیٹھ پیچھے پھینک دیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے، الحق مِن ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو شک میں پڑنے والوں میں سے مت ہوئیو. فزیکلی زمین میں جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو بلا، لوگوں کو اکٹھا کر. ابراہیم کو ہی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ابراہیم کو مقرر کیا ہے لوگوں کا امام. ورنہ ابھی تم ابراہیم کے پاس جاتے ہو وہاں حج کرنے. کیا ابھی تم ابراہیم کے پاس جاتے ہو؟ تم ابراہیم کے پاس نہیں جاتے، تم تو جاتے ہو حج کرنے. ابراہیم علیہ السلام تو وہاں نہیں ہے نا. تو ابراہیم سے اگر کوئی پہلے کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے نوح کو کہا کہ لوگوں کو بلا اس طرف کہ لوگ سارے آتے. اللہ تعالیٰ تم کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي. ابراہیم کو کہہ رہا ہے، اور ابراہیم کو کہہ رہا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اذان دے، لوگوں کو اناؤنسمنٹ کر ساتھ حج کے. یاتوب وہ تیرے پاس آئیں گے. کس کے پاس؟ ابراہیم کے پاس. کیا تو ابراہیم کے پاس جائے گا؟ نہیں. تجھ کو ابراہیم کا نام لے کے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہی واز دی فرسٹ ڈائریکٹر آف مسجد الحرام. اور یہ لوگ جانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، حق وہ جو تیرے رب کی طرف سے ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو شک میں پڑنے والوں میں سے مت ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تو نہیں ہے ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا، تو ان سے بندہ پوچھ لے کہ اس سے پہلے ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. اس کے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد حرام جو خانہ کعبہ سعودی عرب میں ہے، اس کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام ایک اور قبلے کی پیروی کرتے تھے، اور یہ لوگ ابھی تک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اگر اس کی پیروی کرتے ہیں. تو بندہ بولے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو ان کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں.
اس کا مطلب ہے کہ یہاں قبلے سے مراد کوئی فزیکلی بلڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آگے کہا کہ اگر تو نے ان کی قبلے کی پیروی کی تو اس کے لیے کیا لفظ ہے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالمین میں سے ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب یہ جو وجوہ کا لفظ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب ڈائریکٹ کیے گئے ہیں، ان کی ایک ڈائریکشن وضع کر دی گئی ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم لوگ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ خیرات، اچھے کاموں میں۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، ایک وجہ ہے، اسی طرح کہ نا فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر عبادت میں اپنا چہرہ سیدھا رکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی گردن کو موڑ، جو تیرا ثقل ہے اس کو موڑ۔ جو اللہ تعالیٰ نے معاملات وضع کیے ہیں ان کو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بہت احسن طریقے سے، اچھا ماں باپ کے ساتھ کیسے تو نے گزارا کرنا ہے، یہ ایک وجہ ہے جس کے اوپر تجھے جھکنا ہے۔ فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جو ڈائریکٹ کیا گیا ہے، جس کی ڈائریکشن وضع کی گئی ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم لوگ سبقت لے جاؤ خیرات کے کاموں میں۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تو مطلب بتاؤ نا، عیسائی کس طرف سمت کرتے ہیں اور یہود کس طرف کرتے ہیں؟ اور ان کی وہ سمت بتانا جس کی طرف نبی نے کبھی نہ کیا ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، وہ لے آئے گا تم سب کو اکٹھا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتے ہوئے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں سے بھی، لفظ آ گیا خرجتا، لفظ آ گیا خرجتا، لفظ ہے خارجہ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب لوگوں نے خرجتا کا لفظ نکالا، نکلنا، لوگوں نے اس کا ترجمہ نکالا، نکلنا۔ لفظ خرجہ قرآن میں آیا کہاں آیا؟ ذوالقرنین جب گیا تو وہاں ان لوگوں نے کہا کیا ہم نکالیں تیرے لیے، کیا ہم نکالیں تیرے لیے کہ تو ہماری ہیلپ کر، نکالیں بھی ہم نکالیں تیرے لیے کہ تو، کیسے آتا ہے قرآن میں، اور بہت سی اس کی ایگزامپلس میں الحمدللہ دے سکتا ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیروی کی اسباب کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 92 سے ہم 95 تک پڑھیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ پہنچا بین السدین، دو دیواروں کے، وجد من دونہما، پاتا ہے ان کے پرے، قوما، ایک قوم کو، لا یکادون، نزدیک نہیں ہے، یفقہون قولا، کہ سمجھنے والے ہیں اس کی بات کی۔ ذوالقرنین کو یہ فیل ہوا کہ یہ میری بات سمجھ نہیں پائیں گے، قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فہل، کوشچن کر رہے ہیں، کیا ہم نہ جالو کر ٹھہرا دیں واسطے تیرے، لکا، خراجا، کچھ مال، علا، اوپر، ان تجعل بیننا، کہ تو ٹھہرا دے درمیان ہمارے، و بینہم، ان کے، سدا، دیوار۔ وہ کیا کہتا ہے،
قال ما مکنی، جو میں قدرت دیا گیا ہوں، فیہ بیچ اس کے، ربی میرے رب نے، خیر وہ بہتر ہے۔ اور یہ ایک اور جگہ بھی خراج اسی لفظ کے لیے آتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نکالو یار، جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالے گا نا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ، جہاں کہیں بھی تم نے یوٹیلائز کرنا ہے، جو بھی تم نے کام کرنا ہے، جو بھی تم نکالتے ہو، اچھی پالیسی نکالو یار۔ غریبوں کے لیے تم نے کون سی پالیسی نکالی، بنائی ہے، نکالی؟ لفظ کے استعمال کو دیکھو۔ جب ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، جو ڈائریکٹر اپنے آفس سے کیا نکالتا ہے؟ ڈائریکشنز، جس کو آرڈر کہا جاتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو تیرا نظریہ ہے، جو تیرا فوکس ہے، جو تیری بیس ہے، وہ مسجد الحرام پر ہو، شطر المسجد الحرام۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ سچ ہے، حق ہے تیرے پالنے والے کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے جو عمل ہیں، جو تمہارے عمل ہیں وہ مسجد الحرام کی بیس پہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بعد کیا کہا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس چیز سے غافل نہیں جو تم کام کرتے ہو۔ دوبارہ کہہ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جو بھی نکالو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا جو فوکس ہے، تمہارا جو نظریہ ہے وہ مسجد الحرام ہو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں سے بھی تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، موڑو، موڑوں کا مطلب یہی ہے رکھو، تولا نہیں کرنی، پھر نہیں جانا۔ کس طرف پھرنا ہے؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس کی طرف، پھر پروناؤن میں آیا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں یہ کام کرنا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر اس کا مطلب ہے کہ خود کے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف رکھنا ہے، تو یہاں سے بیلجیم چلا گیا، تیرے موبائل میں کمپاس ہوگی، تو دیکھے گا جی خانہ کعبہ کس طرف ہے، اس طرف کر کے نماز پڑھنی۔ اونلی وین یو آر ان اسٹیشنری پوزیشن، جب تو بیلجیم میں جا کے کسی ہاسٹل میں رکا ہوگا، کسی مہمان خانے میں رکا ہوگا تبھی نا، یا برطانیہ میں جا کے، یا عراق میں جا کے، یا دمشق میں جا کے، دماسکس میں، یا کہیں، یا ایجپٹ میں جا کے، یا کسی جگہ پہ بھی جب رکا ہوا ہوگا نا، لفظی ترجمے میں جا رہا ہوں میں، جب تو رکا ہوا ہوگا تبھی تو خود کی ڈائریکشن کو دیکھے گا نا مسجد حرام کی طرف۔ اس وقت تیرا کیا طریقہ ہوگا؟ جب تو موومنٹ میں ہوگا۔ یہاں جو بات آ رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، جو لوگ ترجمہ لکھ رہے ہیں جہاں سفر لکھ بھی رہے، سفر پر نکلے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، موڑ لے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف۔ صلاۃ کی تو بات بھی نہیں ہے اس کو آیت میں، صلاۃ کی تو بات بھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ پاسبل ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی ہو، آگے لکھ رہا ہے حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھیرو اس کی طرف، شطرہ، اپنی بنیاد، اس کی بنیاد کے اوپر پھیرو۔ کیوں؟ یہ سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہاری ذات کے اوپر کوسچن مارک نہ لگے۔ ابھی آپ کو لوگ پوچھتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں کے سامنے کون ہے؟ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قادیانی ہے، مالکی ہیں، لانتی ہیں، مشرکین ہیں، اہل حدیث ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، بہت لوگ ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون؟ آپ بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ آپ کے اوپر کیا لگا رہے ہیں؟
کوشچن مارک لگا رہے ہیں. آپ بولو میں حنفی ہوں, وہ بولیں گے نہیں امام ابو حنیفہ والے تو نہیں ہوں. انہوں نے اس کو امام بنا دیا ابو حنیفہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ امام کس کو بنایا اللہ نے؟ حنف کا ابراہیم کو. وہ پیرالل میں ایک اور کھڑا کر دیا امام ابو حنیفہ وغیرہ. نہیں 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 وہ نہیں, آپ امام ابو حنیفہ کو جانتے ہی نہیں ہے نا. امام ابو حنیفہ وہ جو امام ہیں مسلمانوں کے, سنیوں کے 4 بڑے امام, وہ بولیں گے نہیں وہ والے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ائمہ, امام اربع, اس طریقے سے 4 امام. 4 اماموں میں سے کون سے امام کو مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو امام کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے وہ. اگر ہم بول دیں کہ ہمارے امام ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ بات کس نے سب سے پہلے کی؟ کہ انہوں نے محمد علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کوشچن مارک لگایا کہ تمہارا قبلہ کون سا ہے, کس کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں موڑا؟ مسجد حرام کی طرف. مسجد الحرام کا اللہ تعالیٰ نے کس کو امام بنایا؟ ابراہیم کو. اس پورے چیپٹر میں کس نبی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی؟ ابراہیم سے. تو بات سیدھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب کی؟ کہ ہما انت بتابع قبلتہم, تو نہیں ہے ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اہواءہم. اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, یعنی ان کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے, ان کے قبلے کی پیروی کرنا, تو ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ ابراہیم کی. ابراہیم کی پیروی کیا لوگ ہمیں بولیں گے ابراہیم یوں کرتے تو ہم مان لیں گے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے بھائی نہیں کریں اس طرح. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابراہیم میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. ابراہیم میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. ابراہیم کی پیروی تو اور میں کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے ابراہیم نے اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. جو تیرے پاس اللہ کا حکم آیا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكَمًا عَرَبِيًّا قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكَمًا عَرَبِيًّا. یہ اللہ کا حکم ہے, تو اس میں شریک نہیں کرے گا. ابراہیم اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. جب تو اس میں شرک نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا, تو کس کی پیروی کر رہا ہے؟ ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیوں میں نے کہا کہ تو موڑ لے خود کو مسجد الحرام کی طرف. مسجد الحرام کی طرف موڑنے کا ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان لوگوں نے خود کو فزیکلی ابراہیم کی مسجد کی طرف موڑ لیا. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہر وقت تو ابراہیم کی مسجد کی طرف خود کو موڑ نہیں سکتے, ہر وقت تو خود کو ابراہیم کی مسجد کی طرف موڑ بھی نہیں سکتے, خود اور بھی کام کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تب خود کی ڈائریکشن ابراہیم کی مسجد کی طرف کر دیں گے. اللہ تجھ کو ایکچوئل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تجھ کو ایکچوئل یہ کہہ رہا ہے ابراہیم جہاں کھڑا تھا. اللہ تجھ کو ایکچوئل کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے پڑھ لو. انی جاعلک للناس اماما, میں نے تجھے ٹھہرایا انسانوں کا امام. اس نے کہا میری ضروریت میں سے قال لا ینال عہد الظالمین وإذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا, یعنی مسجد حرام. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم جہاں کھڑا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلو. ابراہیم جہاں کھڑا تھا, کہاں کھڑا تھا؟ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. ابراہیم کی تبھی تو تعالیٰ کہتا ہے فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. لوگوں نے اس کو ٹھہرایا مسجد الحرام. تو مسجد حرام اللہ تعالیٰ نے کہا تم جہاں کہیں بھی ہو خود کو مسجد حرام کی طرف رکھو, خود کو مسجد حرام کی طرف رکھو. لوگ اس کے لفظی معنی کی طرف چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ہوگے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. اب انہوں نے کہا ہر وقت تو ہم کر نہیں سکتے, تو کب کریں؟ انہوں نے کہا جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو اپنا مسجد حرام کی طرف کر دیں گے. ایکچوئل ہر وقت آن ایوری اوکیزن تمہارا جو نظریہ ہے, جو تمہارا فوکس ہے, جو بھی تم چیز نکالو گے وہ مسجد الحرام کی بیس پر ہوگی. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ ہووے, لِأَلَّا يَكُونَ, تاکہ نہ رہے, للناس انسانوں کے لیے, علیکم اوپر تمہارے, حجہ کوئی آرگومنٹ, کوئی دلیل. ابھی تو بہت سارے لوگ دلیل تمہارے پر دلیل لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں.
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو فالو کرنے والے تو ہم ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں، نصرانی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ابراہیم تو یہاں نہیں آیا جس کو تم قبلہ بنا کے بیٹھے ہو، کوئی پروفٹ کی قبر دکھاؤ تو وہاں پہ سعودی عرب میں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہوئے اوپر تمہارے کی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو تم میں سے ظالم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان کی تم مت خوف کرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ اور کیوں تمہیں یہ کہا؟ دوسرا ریزن کیا ہے؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ پوری کرے خود کی نعمت اوپر تمہارے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تمہاری رہنمائی ہو، کما اسی طرح ارسلنا فیکم، جیسے اس نے بھیجا بیچ تمہارے، رسولا منکم، تم میں سے رسول، یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیات، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور تم کو سکھاتا ہے کتاب اور احکامات، ویعلمکم، سکھاتا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے۔ کس نے یہ دعا مانگی تھی؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر مقرر کیا، جب وہ اللہ کے گھر سے اللہ کے قواعد بلند کر رہے ہیں۔ بندہ بولے گھر سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، بیت سے، بیت کے قواعد بلند نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے اس وقت دعا بھیجی، کہا کہ ہم سے قبول فرما جو ہم یہ کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اے کنسٹرکشن آف بلڈنگ، نے کہا ہم سے ہمارا فعل قبول فرما، تو سننے والا ہے، ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کو سن، ہمارے پر توجہ ڈال، ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے طریقے بتا، میتھڈ بتا، خود کا رسول بھیج جو ان کو پاک کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو کتاب، ان کو احکامات سکھائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ انہوں نے دعا مانگی تھی، تو تعالیٰ نے کہا یہ ہم نے تمہیں اس ڈائریکشن کی طرف اس لیے بھیجا ہے، ایک تو تمہارے اوپر کوئی آرگومنٹ نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ٹھہرے اوپر تمہارے، انسانوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی آرگومنٹ نہ ہو، کوئی آرگومنٹ نہ ہو۔ اور نمبر دوسرا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ وَلِأُتِمَّ، تاکہ پوری کرے علیکم تمہارے اوپر نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھ کو یاد رکھو، فَاذْكُرُونِی، مجھ کو یاد رکھو، اذکرکم، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ کو ایسے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، کہ تو ایک کام کر رہا ہے، تو نے خود کی خواہش کی پیروی کر دی، کہ جو اللہ کی طرف سے حکم تھا تو نے اس کو نہیں مانا، تو نے اپنی بات مان لی، یا اپنے جیسے کسی اور انسان کی بات مان لی، تو فَاذْكُرُونِی پہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، مجھ کو یاد رکھو، اذکرکم، واشکروا لی، میرا تھینکس کرو، ولا تکفرون، میرا کفر مت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جو قبلے کی جو بات آئی، قبلے کی بات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی۔ صدق اللہ العظیم۔